بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری سے پہلے 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، اتنا دولت اور رزق برسے گا، 7 نسلوں سے بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ لوگ کہو گے کہ شکر ہے آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وظیفے کی بدولت سے آپ کے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے دامن کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے بھر دے گا۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں آ گئی ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے میں فرمایا، رب کعبہ اپنی امت کو ایسے مہینے سے نواز رہا ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں سے جان چھڑانے کا مہینہ ہے، جو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر۔ افطاری سے 2 منٹ پہلے کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں ہے جس آیت کے ساتھ تمام انسان محبت کرتے ہیں، جس کی عزت و وقار تمام آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ آج آپ کے لیے ایسی آیت شیئر کرنے والا ہوں جس آیت کے اوپر تمام جنات عاشق ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی قدرت، اللہ کی بزرگی، اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی وحدانیت بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی قائم کی گئی ہے۔ بہت سارے میرے دوست ان الفاظ سے ان کلمات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ قرآن پاک کی اس عظیم آیات کی طرف ہے۔ میرا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف ہے جس کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو سورۃ بقرہ کی آیت ہے اور سورۃ بقرہ کی آیت پارہ نمبر 3 کے اندر موجود ہے، جس کو عام الفاظ میں آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کی تمام جنات کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ تمام انسان ہر پریشانی کے موقع پر جب ان کو خوف الہی ہو تو بچے بچے کو آیت الکرسی سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ آیت الکرسی کی تاثیر کتنی زیادہ ہے، اس کے اندر اللہ کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اس کا آپ اور میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت جلالی آیت ہے، بہت تاثیر آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کے بہت سے فضائل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جب گھر میں اسے پڑھا جائے گا تو شیطان 3 روز تک اس کے گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ جب وضو کے بعد اسے پڑھے گا اور 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی جو طاقت ہے، اس وظیفے کو آپ ایک بار کر لو تو اتنی دولت ملے گی کہ پوری زندگی اس فقیر کو دعا دو گے۔ جس مقصد کے لیے بھی کرو گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ دیکھنا یہ آیت الکرسی کا خاص طاقتور وظیفہ ہے۔ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو، یعنی کہ فائدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہے،
جنت اس پر واجب کر دی جائے گی، جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز عائل نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے۔ آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلت ہے جو میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1 پر جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے۔ نمبر 2 پر جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر پر 40 دن تک جادو اثر نہیں کرتا۔ نمبر 3 پر گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے تو 70,000 فرشتے اس کی واپسی تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 4 پر جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ نمبر 5 سونے سے پہلے جو شخص آیت الکرسی پڑھے اللہ کی طرف سے ایک محافظ آپ کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 6 پر آیت الکرسی کی تلاوت سے انسان شیطانی عمل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 پر جو شخص وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے 70 درجات بلند ہو جائیں گے۔ نمبر 8 پر جب گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے تو اس گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ نمبر 9 پر آیت الکرسی کے پڑھنے سے بے چین دل کو راحت ملتی ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علی شان اور اس کی قدرت عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا۔ اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو ایک رات کو ایک آئینے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دیں۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں سوچ ہی رہا تھا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا
ہے وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو اس روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو افطاری سے 2 منٹ پہلے مطلب مغرب کی نماز سے پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آیت الکرسی جس کے بارے میں بتایا ہے اس کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ہی ٹائم میں شروع کرنا ہے اور ایک ہی وقت میں مکمل کرنا ہے۔ ایک جگہ روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ فرمایا آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا جنت اس پر واجب کر دی جائے گی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز عائل نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہم آپ کو ایک بہت زبردست وظیفہ بتائیں گے۔ کوئی ایسا شخص جس کو لگتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ یا بندش ہے تو یہ وظیفہ ان شخص کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوستو اس وظیفے میں آیت الکرسی کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام کا واضح بیان ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کی بندش، جادو یا رکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو 3 دن اور 3 راتوں تک جس گھر میں پڑھا جائے گا تو وہ گھر جادو، ٹونے اور ہر قسم کے جنات سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ دوستو آیت الکرسی کے بہت معجزات ہیں جس کی مثالیں ہمیں اپنے بزرگوں سے سننے میں ملتی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی جن، سانپ یا کسی چھپکلی کے روپ میں آپ کے گھر میں آ جاتا ہے اور آپ اس کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں آنکھیں بند کر کے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر ہلکے ہاتھ سے تالی بجائیں اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ اگر جنات ہوں گے تو غائب ہو جائیں گے، اگر عام چھپکلی یا سانپ ہوگا تو غائب نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں تو فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یہ آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ افطاری سے پہلے یہ عمل 41 بار کرنا ہے۔ یہ 2 منٹ کا عمل ہے۔ اگر اس کے بدلے میں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو میرے خیال سے سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ اگر آپ کا ایسا مسئلہ ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو مال و دولت کی وجہ سے پریشانی یا جس طرح بھی پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کاروبار کے لیے بھی کریں گے تو کاروبار بھی چل پڑے گا، آرڈرز بھی آئیں گے اور مال و دولت بھی انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے درمیان کے اندر 41 مرتبہ اپنے ایک پہلی آیت پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا کریں۔ سارے گھر والے بیٹھیں، دعا کریں اے ہمارے مالک ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے اور ہمیں ہدایت والے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور تمام مشکلات کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔
انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔